سوال ہے کہ 5 وقتی نماز اور جمعے کی رکعات کا صحیح تعداد کیا ہے؟ بھائی اس بارے میں صحیح تعداد جو صحیح روایات سے ثابت ہے، جس پر مستقل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کارآمد تھے، وہ یہ ہے کہ فجر کے اندر 4 رکعتیں، 2 رکعت پہلے سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل طور پر جو صحیح ثابت ہے وہ 8 رکعت ہیں یا 10 رکعت ہیں۔ 8 رکعت اس طرح کہ پہلے 2 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، یہ 8 رکعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پڑھتے تھے۔ یہ بعض روایت میں اس طرح ہے کہ پہلے 4 رکعت، پھر 4 فرض، پھر 2 رکعت سنتیں، 10 رکعت، یعنی کہ یہ 8 رکعت اور یہ 10 رکعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل طور پر ظہر کی ثابت ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، یعنی اگر کبھی کبھار 4 رکعت پڑھی جائیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن مستقل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیحہ ثابت ہے وہ یہی 8 رکعت یا 10 رکعت ہیں۔ ہمارے یہاں ظہر کی نماز کے بعد کافی لوگ مستقل طور پر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے اندر 4 رکعت ہی مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو کہ عصر کے 4 فرض ہیں۔ باقی اگر کبھی کبھار کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہیں عصر سے پہلے، اور اسی طرح 4 رکعت بھی ثابت ہیں، لیکن مستقل طور پر نہیں ہے۔ مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ 4 رکعت ہی عصر کے ثابت ہیں۔ مغرب میں 7 رکعت ہیں، 2 رکعت پہلے نفل ہیں، سنتیں ہیں، پھر 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنتیں، یعنی کہ کل 7 رکعت۔ اچھا، یہاں پر بھی یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ ذہن بنایا کہ کافی لوگ مغرب کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایسا کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ثابت ہے، جو مستقل طور پر آپ پڑھا کرتے تھے، وہ 9 رکعتیں، 4 رکعت فرض نماز، اس کے بعد 2 رکعت سنتیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر، یہ 9 رکعت ہیں۔ اگر کبھی کبھار کے لیے ہے تو فرض سے پہلے بھی عام روایات سے 2 رکعت کی ثابتی مل جاتی ہے، یا وتر کے بعد بھی اگر کوئی 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے کبھی کبھار تو اس کا جواز بھی ملتا ہے، لیکن مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے عشاء کی نماز کے لیے وہ یہی 9 رکعت ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر 17 رکعت کے ہیں، بعض کہتے ہیں 19 رکعتیں، تو ایسی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بڑی تعداد سن کے ڈر جاتے ہیں، پھر وہ عشاء پڑھتے نہیں، کہتے اتنی لمبی نماز، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خواہ مشہور کیا گیا ہے، وگرنہ یہ 17 یا 19 والی ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں باقی اگر الگ کوئی اپنی طرف سے وتر زیادہ پڑھنے چاہے کہ وتر 1 سے لے کے 13 تک ہیں، جتنے پڑھنے چاہیے تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مستقل ثابت ہے وہ یہی 9 رکعت ہیں۔ جمعے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت ثابت ہیں یا 8 رکعت ثابت ہیں مستقل طور پر۔ 6 اس طرح جو آسم کی تعلیم ہے، 2 رکعت پہلے، کوئی بندہ خطبے کے دوران آ جائے، 2 رکعت پہلے، 2 رکعت جمعے کی، پھر گھر جا کے 2 رکعت سنتیں پڑھے، یہ 6 رکعت ہیں۔ اور اگر 8 والی ترتیب بنتی ہے تو وہ اس طرح کہ 2 رکعت پہلے خطبے کے دوران آ جائے تو وہ پڑھے، پھر 2 جمعے کی رکعت، پھر جمعے کے بعد مسجد میں اگر سنتیں پڑھنا چاہے تو 4 رکعت، یعنی کہ 6 رکعت یا 8 رکعت۔ حالانکہ اس میں یہ ہے خطبے سے پہلے جو بندہ آ جائے وہ کتنی رکعت بھی پڑھ لے، اس کی گنجائش موجود ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم موجود ہے۔ باقی ہمارے ہاں کافی لوگ جمعہ نماز کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت الگ پڑھتے ہیں، یاد رہے کہ اس کی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بتاؤں کہ کافی لوگوں نے اپنی نماز کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر 14 رکعت ہیں، ایسی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ وہی صحیح ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ فجر میں 4 رکعت، ظہر میں
8 یا 10 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 7 رکعت اور عشاء میں 9 رکعت اور جمعے میں 6 یا 8 رکعت۔ یہی صحیح ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔